حضور اگلا سوال جناب محمد سلیم اصغر صاحب جو نارتھ لندن سے تشریف لائے ہیں اور یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کا سوال پڑھ دوں. اچھا، آپ ان کی جگہ ٹھیک ہے، آپ خود پسند فرمائیں گے یا وہ؟ اچھا. حضرت مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اس ساری مجلس میں بالکل ہی مذہب سے لابلد آدمی ہوں، کیونکہ میرے سوال کی ورڈنگ کچھ اس قسم کی ہے. فکر نہ کریں، وہ غالب کا شعر سنا ہے، تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر. اور دوسرا میرے اس سوال کا جواب جو ہے جی، اس کی وہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ وہ پنجاب میں عیر کی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی صاحب پڑھتے رہے تو صبح میرے جیسے دوانے نے پوچھا کہ بتائیے یہ عیر مرد سی یا عورت تھا، تو وہی کے مطلب یہی کرتے ہیں. تو یہی حال ہے حضرت میرے سوال کا بھی. سوال اصل میں یہ پوچھ رہا تھا اپنے دوستوں کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا مسیح موعود کا؟ اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو خود ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ، بڑا اچھا سوال ہے. آپ نے کیوں اتنی تمیدیں باندھی خام پر؟ وہ تو نے ڈرا دیا تھا، پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں آپ. حضرت مرزا صاحب کے دعوے کو جیسے میں بیان کروں گا، اب دوبارہ سنیں غور سے، تو ہمارے عقیدے اور غیر احمدی علماء کے عقیدے میں ایک ذرے کا بھی فرق نہیں پائیں گے جہاں تک آنے والے کے مقام کا تعلق ہے. ایک ذرے کا بھی فرق نہیں، فرق شخصیت کا ہے صرف. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر ختم نبوت کی آیات نازل ہوئیں، ان آیات کو لازماً ہر دوسرے انسان سے بڑھ کر سمجھا. یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی مولوی ختم نبوت کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہو. اور مہدی اور مسیح کی پیشگوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. درست ہے یا غلط؟ اور مسیح کو نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور مہدی کی جو تعریف فرمائی وہ قرآن کریم میں نبیوں کی تعریف ہے. قرآن کریم نے نبیوں کی فہرستیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے امام بنایا تھا، یہدون بامرنا. وہ ایسے ائمہ تھے، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، جو خود ہادی نہیں تھے، ہماری ہدایت لے کر آگے ہدایت دیتے تھے. الامام المہدی یہ دونوں جز داخل ہیں اس میں، یعنی انبیاء ہی امام مہدی ہوا کرتے ہیں. کوئی غیر نبی امام مہدی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام مہدی کی شرط اللہ نے یہ بیان فرمائی، امام بھی ہم بنائیں اور ہدایت بھی ہم دیں، پھر وہ ہدایت کے اہل ہو تو وہ امام مہدی ہے. اور اسی کا نام خدا تعالیٰ نے نبوت بھی رکھا. بس یہ دونوں جز وہ ہیں جن کے حقیقی معنوں کے اعتبار سے علماء ہم سے اختلاف نہیں کرتے. مثلا آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ بتاؤ امام مہدی جو آنا تھا تم بنا کیوں نہیں لیتے خود ہی؟ ابھی تک تو آیا نہیں، تم کسی کو امام بنا لو اور اس کی ہدایت کے پیچھے چلو، امام مہدی آ جائے گا. وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے جہل مطلق کو دیکھ رہے ہیں. کہیں امام مہدی خدا نے بنانا ہے، اور مہدی کیوں؟ وہ اللہ سے ہدایت پائے گا. تو نبی کی اور کیا تعریف ہے؟ نبی وہ مرتبہ ہے جس کے انکار کی اللہ اجازت نہیں دیتا. اور امام مہدی کے متعلق تمام علماء متفق ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، ایک بھی استثناء نہیں. تو منہ سے نام کوئی اور رکھ دیں اور تعریف نبوت کی کریں، یہ کون سی کیا کہیں گے اس کو، سادگی کہہ دوں میں، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا. جہاں تک مسیح کا تعلق ہے وہ ایک اور عذر تلاش کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسیح کے متعلق تو ہمیں لازماً ماننا پڑے گا کہ وہ نبی اللہ ہے، بلکہ تمام بڑے بڑے مفتیان کا فتویٰ ہے کہ جو مسیح کو، جو آنے والا مسیح ہے، اس کو نبی نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج
اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اب جو ہم پوچھتے ہیں کہ بتائیے پھر ختم نبوت کا کیا مطلب ہوا؟ ایک طرف آیت خاتم النبیین اور دوسری طرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک ایسے شخص کا امت میں نازل ہونا جو نبی کہلائے گا اور نبی کے فرائض سر انجام دے گا۔ تو کہتے ہیں تم لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، ختم نبوت کا مطلب ہے اب نبوت نبی بنانا بند ہو گیا ہے، پرانے نبی کا استعمال جائز ہے۔ اب یہ جو لاجک ہے یہ مولوی کو تسلی دے دی تو دے دے، ایک عام کامن سینس کے آدمی کو تسلی دے نہیں سکتی، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کی ضرورت تھی تو پھر بند کیوں کر دیا؟ اور ضرورت کو بیک ڈور سے پرانے نبی کو لا کر پورا کرنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے بحث صرف ضرورت کی ہے، پرانے کو لا کر پوری کی جائے گی یا امت محمدیہ میں پیدا کیا جائے گا، یہ ضمنی باتیں بن جاتی ہیں۔ وہ ضرورت کے وہ قائل ہیں، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کے وصال کے بعد نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی اور نبوت ختم ہوگی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد دوسرے سانس میں کہتے ہیں پھر ضرورت خدا کیسی پوری کرے گا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ کو اٹھا کر چوتھے آسمان پر بٹھایا ہوا ہے، 2000 سال ہو گئے اسی ضرورت کی خاطر۔ ہم کہتے ہیں اگر امت محمدیہ میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام نبی بنا دیا جائے جو آپ کا امتی ہو اور نئی نبوت نہ لے کے آئے، نئی شریعت نہ لے کے آئے، وہ آپ کو بہتر لگتا ہے یا موسوی امت سے مانگا ہوا ایک نبی؟ وہ کہتے ہیں جو بھی ہو ہم نبوت بننا بند، اس لیے پرانا نبی لیں گے۔ یہ جو ان کی منطق ہے اتنی لغو ہے، معاف کرنا یہ لفظ سخت ہے لیکن جب میں آپ کو سمجھاؤں گا تو مانے بغیر چارہ نہیں رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اسی مسیح کے متعلق جس کو یہ کہتے ہیں کہ زندہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے وہ دوبارہ آئے گا، اس کے متعلق قرآن کریم جو غیر مبدل ہے وہ یہ فرما رہا ہے وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے۔ اب مسیح نازل ہو جائے تو اس آیت کو منسوخ کر دے گا؟ اگر منسوخ کرے گا تو سارے علماء اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم ہوتے کون ہو قرآن منسوخ کرنے والے۔ اگر وہ کہے میں امت محمدیہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو ہر شخص اٹھ کر یہ سوال اٹھا کر سکتا ہے۔ دیکھو قرآن کریم، قرآن فرما رہا ہے تم بنی اسرائیل کے رسول ہو، تمہیں کیا حق ہے امت محمدیہ میں رسالت کرنے کا؟ پھر اس کو پہلا رسول کہنا ہی بالکل بچگانہ حرکت ہے، کیونکہ وہ رسول تھا محدود قوم کے لیے، محدود وقت کے لیے۔ امت محمدیہ میں جس نے رسالت کرنی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی رسالت عالمی ہو، اور جب بنی اسرائیل کے رسول کو عالمی رسول بنایا گیا تو ایک نیا رسول وجود میں آ گیا، اس کی تعریف ہی بدل گئی ساری۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں اصرار کرتا ہوں کہ عقیدے کے لحاظ سے آیت خاتم النبیین کے نزول کے باوجود نبوت کی ضرورت کے غیر احمدی علماء بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ نبوت کی ضرورت کے مہدویت کے لحاظ سے بھی دونوں قائل ہیں اور مسیحیت کے لحاظ سے بھی دونوں قائل ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ وہ پرانا رسول جو 2000 سال پہلے آسمان پر چڑھایا گیا تھا وہ اترے گا یا امت محمدیہ کے کسی روحانی فرزند کو خدا تعالیٰ یہ منصب عطا فرمائے گا؟ سمجھ گئے؟ شکریہ۔